إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في التنزيل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جب کوئی ہمارا پیارا ہم سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے کون سے شرعی لحاظ سے وہ حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں جو ہم میں سے ہر انسان کو ادا کرنے چاہیے، ان کا تفصیلاً ذکر کتاب و سنت کی روشنی میں آپ گزشتہ خطبات جماعت میں سماعت فرما چکے ہیں۔ جب کوئی ہمارا عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پیچھے ورثاء ہوں یا دوست احباب، وہ اس کی آخرت کی منزلوں کی آسانیوں کے لیے اور اس کی نجات کے لیے غیروں کی دیکھا دیکھی بہت سے ایسے ایصال ثواب کے طریقے اپناتے ہیں کہ شاید ہمارے اس طرز عمل سے مرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، مگر یاد رکھیے ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کی ہر معاملہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے دین نے اس معاملہ میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جب کوئی ہمارا عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے، پھر اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے اس کے ترکہ میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے، پھر تیسرے نمبر پر اگر اس نے کتاب و سنت کی شرائط کو قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اور اس کے بعد جو ترکہ بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا، جس کے حصے خود اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں بیان فرما دیے ہیں۔ اور اسی طرح کتاب و سنت نے ہمیں بتلایا کہ جو عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، قرض اور اس کی وصیت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ذمہ کوئی نفلی روزے تھے جس کی اس نے نظر مانی تھی، پورا کرنے سے پہلے وہ رخصت ہو گیا، ورثاء اس کی جانب سے روزے رکھیں گے۔ اگر اس نے حج کو جانا تھا مگر مہلت نہ مل سکی تو ورثاء اس کی طرف سے حج بھی کریں گے۔ اسی طرح مرنے والے کے جو عزیز رشتہ دار ہیں، حتیٰ کہ جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ بھی مرنے والے کی طرح صلہ رحمی اور حسن سلوک کا ہمارے دین نے ہمیں درس دیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جیسے اس کی طرف سے حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، روزے رکھنے کا فدیہ دینے سے، اس کی طرف سے قرض ادا کرنے سے، اس کی وصیت کو پورا کرنے سے جیسے اسے نفع پہنچے گا، راحت نصیب ہوگی، بیانے ہی اپنے پیارے کی وفات کے بعد اس کی قبر پہ جا کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ بھی مرنے والے کا زندہ ورثاء پہ حق ہے، جو شرعی لحاظ سے جائز اور درست ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، کہ میں نے اللہ جل شانہ سے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کے لیے اجازت مانگی، فَأَذِنَ لِي، تو اللہ نے میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی ہے۔ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ، صحیح مسلم کے الفاظ، اللہ سے اجازت ملنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ جاتے ہیں، فرد محبت میں جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر ساتھ والے اصحاب بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، اور قبر کے اوپر دعا کرنے کا خود نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تدفین کے بعد ہم سے مخاطب ہو کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا استغفروا لأخیکم وسألوا له التثبیت فإنه الآن یسأل۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابی داؤد کے الفاظ، کہ اپنے اس بھائی جس کو ابھی ہم نے دفن کیا ہے اس کے لیے استغفار کی، اللہ سے دعا مانگو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ثابت قدم رہنے کی بھی اللہ سے دعا کرو، اللہ سے سوال کرو، کیونکہ ابھی اللہ کے مقرر فرشتے، اللہ کے مقرر کردہ فرشتے اس کے پاس آئیں گے، اس سے سوال و جواب کی نشست ہوگی، لہذا یہ اہم مرحلہ ہے، لہذا اس کی ثابت قدمی کی، کہ یہ ثابت قدمی کے ساتھ صحیح جواب دینے میں اللہ اس کو کامیاب کر دے، اپنے اس بھائی کے لیے استغفار بھی کرو اور ثابت قدمی کی دعا بھی کرو۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام کا اپنا معمول بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بقیع کے قبرستان میں جا کر ان مدفون حضرات کے لیے دعا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحیح بخاری ہی میں موجود ہے کہ شہدائے احد کے لیے ان کی شہادت کے 8 سال بعد بھی نبی کریم علیہ السلام نے جا کر جی بھر کر ان کی قبروں پر ان کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت فرمائی ہے۔ لہذا قبروں کی زیارت، پیاروں کی قبروں پہ جانا، ان کی قبروں کی دیکھ بھال اور وہاں جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ شرعی لحاظ سے جائز اور درست ہے۔ ہاں ابتدا میں نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا تھا، مگر بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے مرد و عورت کو اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت بریدہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے الفاظ ہیں، انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کیونکہ ابتدائی اسلام تھا، لوگ قبروں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، تو یہ
نئے مسلمان ہونے والے خدشہ تھا کہ وہ اپنے سابقہ کام بھی کہیں قبروں پہ شروع نہ کر دیں، ان کی مغفرت کی دعا مانگنے کی بجائے آج ہمارے معاشرے کی طرح خود ان سے مانگنا شروع نہ کر دیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا تھا، اور بعد میں فرمایا فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُ حُجْرًا، کہ اب تم زیارت کر سکتے ہو، اب مرد و عورت قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو وَلَا تَقُولُ حُجْرًا، کوئی فضول کوئی خلاف شرع کام یا بات تم نے وہاں نہیں کرنی، وہاں میلے کے لیے، وہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ یہی ہمارا بھی مقام ہے۔ ان کی دعائے مغفرت کے لیے، ان کی قبروں کو اگر صحیح کرنے کی ضرورت ہے، یہ کام کرنے کے لیے تم نے قبروں کی زیارت کے لیے جانا ہے تو تم جا سکتے ہو، اس کی تمہیں اجازت ہے۔ لہذا مرنے والوں کا ایک آخری حق ہمارے ذمہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کی قبروں کے جا کے ان کی قبروں کو اگر درست کرنے کی ضرورت ہے ان کو درست بھی کرتے اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہیں۔ اور اسی طرح یہ تو ورثاء کے ذمے اس کا حق ہے کہ قبر کی دیکھ بھال ان کی ذمہ داری ہے، مگر مرنے والے کو جو عزیز رشتہ دار ورثاء کے علاوہ جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو فائدہ پہنچائیں، ہمارے معاشرے میں جیسے ایصال ثواب کی کئی صورتیں رائج ہیں، شریعت ہمیں صحیح طریقے سے مرنے والے اپنے کسی دوست کسی چاہنے والے کے لیے نفع پہنچانے کی ایک صورت ہمیں یہ فراہم کرتی ہے کہ ہم اس کے لیے قبر پہ جائیں یا گھر میں مسجد میں ہوں جہاں بھی ہوں، جب چاہیں اس کے لیے اگر استغفار مانگنا چاہیں تو یہ شرعی لحاظ سے نہ صرف جائز اور درست ہے بلکہ اس کا اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ خدا اللہ جل شانہ نے مومنوں کی یہ وصف یہ صرف قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ بعد میں آنے والے مومن والذین جاؤ من بعدہم، جو بعد میں آنے والے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ پہلے والوں کے لیے اپنے سے پہلے اس دنیا میں اپنا مقررہ وقت گزار کے جانے والوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، جب بھی اپنے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم سے پہلے ہمارے مومن بھائی ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ان ایمان والوں کو جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ہمارے دل میں کسی قسم کی کوئی کجی کوئی کدورت باقی نہ رکھ، ربنا انک رؤوف الرحیم۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ پہلے گزر جانے والے اپنے مومن بھائیوں اور مومنات کے لیے دعا گو رہتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ لہذا شرعی لحاظ سے یہ جائز اور درست ہے۔ ورثاء کے ذمہ جو حق ہیں وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، مگر جو عزیز رشتہ دار یا جن سے کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے مگر ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے کوئی دوستی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اگرچہ وہ دنیا سے چلا گیا مگر میں اس کے ساتھ اچھائی کروں، تو اس کی ایک شرعی لحاظ سے صورت یا یوں سمجھیے اس کو ایصال ثواب کی جو جائز صورت یہ ہے کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اس کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ ہمیں ضرور یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ جب ہم اپنے لیے اللہ سے دعا مانگیں، اپنی کوئی ضرورت مانگیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے عزیز رشتہ دار اپنی جان پہچان بلکہ تمام مسلمان، جیسے کہ یہ قرآن کی آیت میں مومن کی صفت آپ سن چکے ہیں، جن سے کوئی تعلق ہے یا نہیں صرف ایمانی رشتہ ہے، ان تمام گزرنے والے اپنے سے پہلے ان مومن مومنات کے لیے بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ایک مومن کو یہی اس کی شان شان ہے اور یہی اس کا وصف اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح
مرنے کے بعد جو اصال ثواب کی جائز صورتیں ہیں ان کا ذکر فرماتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کا عمل جو وہ عمل کر رہا تھا وہ تو منقطع ہو جاتا ہے، وہ تو اب اس کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، الا من ثلاثۃ، مگر اس کے زندگی میں کیے ہوئے 3 کام ایسے ہیں جو مرنے سے بھی ثواب نہیں رکتا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا من صدقۃ جاریۃ، دنیا میں زندگی میں کوئی انسان صدقہ جاریہ والا ایسا کام کر دیتا ہے جو زندگی میں بھی جاری تھا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، لوگوں کے نفع کا باعث تھا، اب وہ اگرچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے مگر جب تک اس کے اس فعل سے، اس کے اس عمل سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے گا، وہ فوت ہونے کے بعد بھی اس کا برابر اجر و ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ اس نے کوئی بھی خیراتی کام، کوئی بھی لوگوں کے نفع کا کام کیا ہو جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے لیے جو صدقہ جاریہ ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب برابر اس کو جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح فرمایا، اور علم ينتفع بہ، جب وہ علمی کام کر کے گیا، لوگوں کو علم منتقل کر گیا، یا کوئی کتاب کی صورت میں یا کسی بھی انداز میں کوئی اس نے کتاب و سنت کے علم کو عام کیا ہے، جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے اس کو برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو کسی کی زبان کے ساتھ، تحریر کے ساتھ، تقریر کے ساتھ کسی انداز میں بھی کسی کی رہنمائی کر دیتا ہے نیکی کی طرف، نیک عمل کی جانب ترغیب دلا دیتا ہے، اس کی ترغیب دلانے پر جو وہ نیک عمل کرتا ہے جتنا اجر نیک عمل کرنے والے کو ملتا ہے، رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب برابر ملتا ہے، کرنے والے کا بھی اجر کم نہیں ہوتا، اس کو بھی پورا پورا اجر ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے اس کو ترغیب دلائی ہے، اس کی رہنمائی کی ہے، اس کو آمادہ کیا ہے، وہ زندہ ہے یا فوت ہو جائے اس کو بھی برابر جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح تیسری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، صحیح مسلم کے الفاظ، او ولد صالح، یا پھر نیک اولاد ہے، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا گو رہے۔ یاد رکھیے، اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنانا یہ شرعی لحاظ سے جائز اور درست آپ بنا سکتے ہیں، مگر ڈاکٹر بنانے سے پہلے آپ کو اس کو نیک بنانا، صالح بنانا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اگرچہ وہ ڈاکٹر ہی ہو، کم از کم آپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگنے کی سکت تو اس میں ہو، آپ کے جنازے میں آپ کا انجینئر بیٹا کھڑا ہو کے آپ کی مغفرت کی دعا تو مانگ سکے، اتنا قابل اس کو بنائیں، پھر جو چاہے جس فن میں اس کو ماہر بنانا چاہتے ہیں ساری زندگی کی جمع پونجی، سارا سرمایہ خرچ کر دیں، تو پھر ہی اس کو یہ سارے فنون سکھانے کا ہمیں فائدہ ملے گا۔ یاد رکھیے، ساری جمع پونجی کر کے اگر آپ نے اپنے بچے کو انجینئر بنا دیا، وہ آپ کے لیے ایسی قبر ایجاد نہیں کر سکتا جس میں آپ کو عذاب قبر نہ ہو سکے۔ آپ کو عذاب قبر سے بنانے کے لیے انجینئر بیٹا کوئی ایسی قبر تیار نہیں کر سکتا۔ ہاں انجینئر ہے، استغفار کی دعائیں آپ نے اس کو یاد دلائی ہیں، وہ رو کے جنازے میں بھی، قبر پہ کھڑا ہو کے، نماز کے بعد بھی، یا عام روٹین میں جس کو آپ نے تربیت ایسی کی ہوگی، وہ رو کے گڑ گڑا سے اللہ سے دعائیں مانگے گا، مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا برابر فائدہ ملتا رہے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں 3 ایسے کام بتلائے ہیں کہ انسان فوت ہوئی ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس کو ان تینوں ذرائع سے جو ہے وہ برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں پہرا دینے والے کے متعلق فرمایا،
صحیح مسلم کے الفاظ رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیام، کہ اللہ کے راستے میں سرحد کا پہرا دینا، ملک کے دفاع کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے نگران بن کے، پہرے دار بن کے صرف ایک دن گزارنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، یہ عمل کرنے والے کو ایک مہینے کے قیام و صیام کا، ایک مہینے کے دن کے روزہ رکھنے کا، رات کے قیام کرنے کا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ، جو ملک کے دفاع کے لیے، جو قوم کے دفاع کے لیے کسی بھی دفاعی ادارے کا ایسا محافظ ہے جو وطن کی حفاظت کرتے ہوئے دوران ڈیوٹی فوت ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کو اس عمل کا برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ورثاء کے لیے ایصال ثواب کا جائز اور درست طریقہ صدقہ خیرات کی صورت میں بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ صحابہ صحابیات نے اپنے مرنے والوں کے متعلق نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری غیر موجودگی میں والدہ انتقال کر گئی، تو آپ بتلائیے اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو میری ماں کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ صدقے کے ذریعے اپنی فوت شدہ ماں کو ایصال ثواب میں کر سکتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر تو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ خیرات کرے گا ماں کو ثواب پہنچے گا۔ یہ ایصال ثواب کی جائز اور درست صورت ہے، اولاد صدقہ خیرات کرے۔ اسی طرح صحابیہ نے بھی نبی کریم علیہ السلام کو سے یہی پوچھا، یہی فتویٰ لیا کہ اپنی ماں کی طرف سے میں صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے بھی یہی بات بیان فرمائی۔ ایک صحابی فرماتی ہیں میں موجود نہیں تھا، اگر میں موجود ہوتا، غالب گمان ہے کہ ماں مجھے صدقے کا کہتی تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص، ان کے والد عاص جو غیر مسلم تھے، وہ فوت ہوتے ہیں۔ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت کی ہے۔ وصیت کا مسئلہ آپ گزشتہ خطبہ میں سن چکے ہیں، پورا کرنا اس کو ضروری ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے حضرت عمر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا باپ مسلمان نہیں تھا مگر اس نے وصیت کی تھی میری طرف سے 100 غلام جو ہے وہ آزاد کیے جائے، میرے ایک بھائی نے 50 اپنے حصے کے آزاد کر دیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مجھے بھی اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کرنے چاہیے؟ باپ کی طرف سے جو غیر مسلم تھا، کیا میں 50 غلام آزاد کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا، اگر تیرا باپ، نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ سنن نبی داؤد کے الفاظ انہو لو کان مسلمن، اگر وہ مسلمان ہوتا فاتقتم عنہ، تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، اور تصدقتم عنہ، تم اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے، اور حججتم عنہ، یا اس کی طرف سے حج کرتے، بلغہ ذالک، اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچتا۔ مسلمان ہوتا، غلام آزاد اولاد کرے، ثواب اس کو ملتا، اولاد اس کی طرف سے حج کرے، ثواب اس کو ملتا، صدقہ خیرات کرے، ثواب اس کو ملتا۔ کیونکہ عمر تیرا باپ جو ہے وہ آج مسلمان نہیں تھا، اس لیے تیرے آزاد کرنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان باپ کی طرف سے ایصال ثواب کی یہ جائز صورت ہے کہ اولاد صدقہ خیرات کرے، بلکہ اولاد تو جو بھی نیکی کا کام کرے، کیونکہ اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ کے تحت اولاد شرعی لحاظ سے جو بھی نیک عمل کرتی ہے، خواہ اپنے لیے کرے، ماں باپ کے ایصال کی نیت نہ بھی کرے، بیٹا بیٹی زندگی میں جب بھی کوئی نیک عمل کرے گا، جتنا اجر و ثواب اس اولاد میں سے اس بیٹے بیٹی کے کرنے والے کو ملتا ہے، ماں باپ کو نیک تربیت کرنے کی وجہ سے
اتنا ہی اجر و ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جنت میں بھی چلا جاتا ہے پھر بھی اولاد میں سے کوئی اپنے ماں باپ مرنے والوں کے لیے دعا بھی کرتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن بہقی کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جنتی کا درجہ اور مقام بڑھایا جاتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ جب مجھے پہلے سے زیادہ نعمتوں کی برکھا کیوں برسائی جا رہی ہے؟ اسے بتایا جاتا ہے تیرے بیٹے نے جو زندہ تھا، جو زندہ ہے، جس کی تو اچھی تربیت کر کے آیا ہے، وہ اب ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا گو ہے، اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے جنت تو تجھے پہلے تیرے عمل کی وجہ سے مل گئی ہے، مگر بیٹے کی دعا کی وجہ سے جنت میں مزید نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تجھے نواز دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں کے احصال ثواب کے وہ جائز صورتیں ہیں جو مرنے کے بعد ورثاء کو یہ اپنانی چاہیے، مگر افسوس کہ ہم جو جائز کام ہیں، جو مرنے والے کے ہمارے ذمہ حق ہے، وہ ہم ادا نہیں کرتے اور ان کا کمایا ہوا مال ان کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں جس کا مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صدقہ خیرات کریں گے، کوئی صدقے خیرات والا کام کریں گے تو پھر تو ان کو اجر ملے گا، مگر جو ہماری موجودہ معاشرے میں صورتحال ہے، یہ کل سادہ 40واں کے نام پہ یا اسی طرح دیگر معاملات میں جن کا کتاب و سنت میں کوئی ذکر نہیں، فقہ کی کسی کتاب میں ذکر نہیں، فقہ حنفی میں بھی ان کی کوئی جو ہے وہ ان کو، بلکہ فقہ حنفی میں ان کا رد موجود ہے۔ جو کتب احناف معتبر کتب ہیں ان میں ان تمام کاموں کا رد موجود ہے، اور ویسے بھی ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ ہم سب کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز کے لیے ہمارے لیے اسوہ ہیں، اسی طرح زندگی کے ہر شعبہ میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم سب کو ان کی اسوہ کو فالو کرنا از حد ضروری ہے۔ تو کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے پیارے آپ سے رخصت نہیں ہوئے؟ آپ کی زندگی میں ابھی آپ نبوت و رسالت والی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے 6 بچے، عزیز رشتہ داروں کی بات ہے، 6 اولاد، 6 بچے، اور اسی طرح 2 آپ کی ازواج، میری اور آپ کی روحانی مائیں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، ہماری روحانی مائیں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، 2 ازواج، اسی طرح 3 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، تینوں صاحبزادے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے۔ آپ کی 4 میں سے 3 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، سیدہ ام کلثوم، یہ تینوں بیٹیاں آپ کی زندگی میں اس دنیا میں آپ موجود ہیں، تینوں فوت ہوتی ہیں۔ یہ 6 بچے آپ کے، 2 بیویاں آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوتی ہیں، کسی کے جنازے پہ کلوں کا اعلان نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی بھی کسی کی وفات پہ بھی، کسی نماز پہ بھی صحابہ کو نہیں کہا آؤ اکٹھے ہو کے ان کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، کبھی آپ نے ایسا معاملہ نہیں کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پیغمبر کے وہ اپنے رشتہ دار ہیں، گھر کے افراد ہیں جو آپ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں، اور حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ کا دیکھیے، اور اسی طرح امت میں سے افضل ترین انسان جناب ابوبکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے جنازے پہ اعلان نہیں کیا کہ کب اجتماع ہوگا، کب اصال ثواب ہوں گے، ان کے کل کب ہوں گے۔ ہزاروں صحابہ کرام دیگر صحابہ کی موجودگی میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کبھی یہ طرز عمل نہیں اپنایا، نہ کتاب و سنت میں اس کا ذکر ہے، نہ فقہ کی کسی کتاب میں ذکر ہے۔ فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں بھی جتنے ہمارے مروجہ کام ہیں یہ سب بدعات شمار کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض کی حرمت جو ہے وہ فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو جائز اور شرعی راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، جو گزشتہ 2 خطبات میں اور آج بھی میں نے جو باتیں بیان کی ہیں کہ ان کی وصیت کو پورا کریں،
گزرنے والے کی جو وصیت ہے اس پر عمل کریں، اس کی طرف سے قرض ادا کریں، اس کی طرف سے حج کریں، اس کی طرف سے نفلی روزہ ہے وہ رکھیں، اگر زیادہ ہیں ان کا فدیہ دیں، اس کی طرف سے جو مرنے والے کے لیے اس کی قبر کی جو ہے وہ دیکھ بھال کریں، قبر پہ جا کے دعا کریں کہ رشتہ دار اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، ان کا اجر و ثواب ان کو ملتا ہے۔ یہ جائز صورتیں ہیں سال ثواب کی، بجائے اس کے کہ آپ 100 دیں گے پکا کے کل خانی کریں، آپ 100 اس کو جو ہے وہ نلکا لگوا دیں اور رفائی کام کر دیں، جب تک ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ مرنے والا اگر اس کے بچے اس کی اولاد یہ کام کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب تک لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو اجر و ثواب پہنچاتا رہے گا۔ یہ اصال ثواب کی جو جائز صورتیں ہیں یہ ہمیں جو ہے وہ اپنانی چاہیے، نہ کہ انہوں نے جو خون پسینے سے کما کے ہمارے لیے چھوڑا ہے ہم ان کو ایسے کاموں پہ اڑا دیں کہ جن کا بننے کے بعد ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ حقیقی طور پہ ان کو کوئی نفع پہنچائیں تو جو کتاب و سنت کی روح سے ان کے لیے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ان کو فائدہ ملے گا اس پر سرمایہ خرچ کریں، اس پہ وقت خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی طرح ان معاملات میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا